بسم الله الرحمن الرحيم ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے اور کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق سے نوازے. قرآن کریم کی 2-3 آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان گرامی پیش کیا ہے، جس میں میرے اور آپ کے لیے بڑے قیمتی سبق کو بیان فرمایا. اس زمین پر سب سے بابرکت اور عظیم طبقہ قرآن اور حدیث کے دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ وہ علماء امت کا طبقہ، وہ حضرات جن کے پاس قرآن کریم کی دولت ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو سنا اور سمجھا. جیسے ابھی میں نے جو آیت پاک پڑھی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ہمارے اپنے پسندیدہ بندوں کو، جن سے ہم راضی ہیں ان بندوں کو. بال اتفاق کتاب سے مراد قرآن کریم ہے. وارث بنایا، انداز بیان قرآن کا جو ہوتا ہے نا بڑا نرالا ہوتا ہے. ایک عالم اور حافظ کی بھی لگام کھینچ لی یہاں پر. جیسے ورثے کا مال جو ملتا ہے وہ کمانے نہیں جاتے، بغیر محنت کا ملا ہوا مال ہے. اللہ تعالیٰ نے گویا یہ انعام فرمایا. ایسے علماء کا علم اور الفاظ کی یہ حفظ اور جو بھی ہے علم، یہ گویا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بطور انعام کے تم کو عطا فرمایا. تمہارا دماغ خراب نہ ہو جائے کہیں، ہم نے بطور انعام کے دیا ہے. لیکن عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ انعام اس کو ملتا ہے جو انعام کے لائق کام کرتا ہے. انعام کی صلاحیت ہوتی ہے لینے کی، اس کو انعام دیا جاتا ہے. پوری کلاس میں سے سب سے زیادہ یا اچھا انعام اس کو ملتا ہے جو طالب علم صلاحیت رکھتا ہے. ہر کس و ناقص کو انعام نہیں ملتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات اور دنیا کے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی کہ قرآن کریم کے لائق دل کس کا ہے، تو پوری کائنات اور دنیا میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب اطہر، قلب مزکا، دل مصفا اتنا صاف شفاف اور روشن تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے نزول کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منتخب فرمایا. پھر اس قرآن کریم کو باقی رکھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے قابل مبارکباد ہے وہ سینے جن میں یہ قرآن کریم محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے ان کو پسند کیا ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے. یہی لفظ کہہ رہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ہم نے وارث بنایا اپنی کتاب کا ان کو. گویا ہم نے ان کو اس لائق دیکھا تو پھر ہم نے ان کو حافظ قرآن بنا دیا، ہم نے ان کو عالم دین بنا دیا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ حفظ قرآن یا قرآن کریم کے علوم کا حاصل کرنا کتنا بڑا انعام اور نعمت ہے. اندازہ اس سے لگائیے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کا ذکر بعد میں کرتے ہیں، لیکن پیدائش سے پہلے جس کا ذکر کیا وہ قرآن کریم کی تعلیم کا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے انعاموں میں سے جہاں انسان کی پیدائش ایک بہت بڑا انعام ہے، اس سے بھی بڑا انعام قرآن کی تعلیم. اور جب سورہ رحمان بیان فرما رہے الرحمن، اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمت کو بیان کر رہے ہیں. رحمان کون ہوتا ہے؟ کفار مکہ اور مشرکین عرب رحمان کے لفظ سے واقف نہیں تھے، وہ پوچھتے تھے رحمان کیا ہوتا ہے، رحمان کا پریچے کیا ہے، تعارف کیا ہے. قرآن کریم نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق اور سر دھلنے کے قابل ہے کہ قرآن نے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمانیت کا تعارف یہ کہہ کر نہیں کروایا کہ رحمان وہ ہے جو سب کو کھانا کھلاتا ہے، نہیں دیکھتا کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم. یہ بیان نہیں کیا، حالانکہ بہت بڑا انعام ہے. یہ تو کپڑے پہناتا ہے ننگوں کو، غریبوں کو، لوگوں کو، انسانوں کو مکان دیتا ہے، اشرف المخلوقات بناتا ہے انسان کو. یہ سب نہیں کہا، بلکہ ایک عجیب بات فرمائی الرحمن، رحمان تو وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے. ان سب باتوں کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ اس زمین کے سب سے منتخب بندے جو ہیں وہ حفاظ کرام ہیں، وہ علماء دین ہیں جنہوں نے قرآن اور سنت کو، قرآن اور حدیث کے علم کو حاصل کیا. انہی کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ کتنے عذابوں کو روک لیتے ہیں. ان کی وجہ سے کتنی برکتیں اور کتنی رحمتوں کا فیضان ہو رہا ہے، مجھے اور آپ کو معلوم نہیں. یہ تو اکابرین جانتے ہیں. مجھے یاد ہے جب حضرت مسیح الامت حضرت مولانا جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدم نے فرمایا کہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں عذاب نہ آئے اللہ کا. یہ وہ بندہ تھا کہ جس کے راتوں کے رونے کی وجہ سے اللہ نے کتنے عذابات کو روک دیا. اور یہ قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرنا، حدیث رسول کو حاصل کرنا، کہا نے ایک آدمی ایک آیت اندر دیکھ کر پڑھنا سیکھ لیتا ہے، اس کا اس آدمی سے، وہ آدمی سے بھی افضل ہے یہ آدمی جو 100 رکعت نفل نمازیں پڑھتا ہے. 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بھی افضل اگر کوئی کام ہے تو گویا ایک آیت اندر دیکھ کر سیکھ لینا نا. اتنی بڑی فضیلت ہے حفاظ کی، علماء کی. اللہ جس سے چاہتے ہیں، جس سے راضی ہوتے ہیں، جس کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کو قرآن کریم کی تعلیم سے نوازتے ہیں، حفظ قرآن سے نوازتے ہیں.
مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے کہ ان کی برائی اور ان کی عیب پر انگلی رکھے یا اچھالے یا واٹس ایپ کے اوپر گھمائے. نہیں، جائز نہیں. ذرا ایک مثال سے سمجھیے. آپ کے پاس قرآن کریم ہے، قرآن تو بہت دور کی بات ہے، فارغ کو بھی چھوڑ دیجیے، نورانی قاعدہ ہے، احسن القواعد ہے، الف ب کا قاعدہ ہے آپ کے پاس. ذرا سا بتلائیے اس کے اندر کوئی لفظ جو قرآن میں لکھا اس سے الٹ کر کے لکھا ہے، زبر زیر سے ہٹا کر لکھ دیا ہے، کوئی مس پرنٹنگ ہو گئی ہے، پریس سے برابر چھپا نہیں ہے، بہت غلطی ہے. کیا کرو گے آپ؟ اس کو اٹھا کے پھینکو گے؟ آپ پھینکنے کو تیار ہے. ہمارے کتنے مسلمان ہیں جو بیچارے اردو کا بھی کوئی لفظ نیچے نظر آتا ہے تو اٹھا کے چومتے ہیں، نہیں پتا ہے کہ عربی ہے کہ اردو، لیکن اتنا ادب کرتے ہیں. الف با کی تختی بھی نیچے پڑی ہوئی ہوگی، کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. مسلمان کی جان اور ایمان اس پہ لگا ہوتا ہے. اتنا ادب ہے ایک قرآن کا، ایک تختی کا، ایک قاعدے کا. تو آپ کے سامنے جو بیٹھے ہیں وہ علماء ہیں، ان کے سینے میں قرآن کریم پورا کے پورا محفوظ ہے. اللہ کے نزدیک ان کا سینہ کتنا مبارک تھا کہ اللہ نے ان کے سینے کو قبول کیا، ان کی زبان کو قبول کر لیا ہے. جیسے مس پرنٹ غلط چھپے ہوئے الف با کی تختی اور قاعدے کو آپ پھینکنے کو تیار نہیں، اس کی بے ادبی آپ نہیں کر سکتے، تو کیسے آپ ان علماء کی بے ادبی کرو؟ اسی لیے تو نماز میں جب غلطی ہو جائے امام سے، یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے یہاں جو رواج چل پڑا ہے وہ اللہ اکبر کا. امام صاحب بھول کر دے تو سب اللہ اکبر بولتے ہیں، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ سبحان اللہ کہنا ہے، لیکن چل پڑی اللہ اکبر والی. ورنہ اصل طریقہ تو یہ کہ سبحان اللہ یہ کہا جائے. کیا مطلب؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اشارہ ہے کہ امام صاحب میں اور آپ غلطی سے پاک نہیں ہیں، آپ غلطی کر رہے ہیں، یہ اشارہ ہے. لیکن اب مشہور ہو گیا کہ اللہ اکبر کہتے ہیں. تو نماز میں غلطی ہو جانے پر میں اور آپ کوئی سخت جملہ کہہ سکتے، کوئی دوسرا لفظ کہہ سکتے؟ کیا بات ہے کہ نماز کے بعد پھر جن کو سبحان اللہ کی تعلیم دی ہے وہ نماز کے بعد امام صاحب پر برس پڑتے. جب نماز کی حالت میں اتنا روکا گیا اور ادب کرنے کو کہا گیا یہ لفظ کرو، تو بات کے اندر آپ کو کہاں سے چلانے کی اجازت، شور کرنے کی اجازت کہاں سے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ امت کا بہت قیمتی سرمایہ ہے. ہمیں احساس کب ہوا؟ جب ابھی پچھلے دنوں لاک ڈاؤن میں اللہ کے نیک بندے، اچھی اچھی کتابیں پڑھانے والے، اچھے اچھے قرآن پڑھنے والے جب اس زمین سے اٹھتے چلے گئے تب پتا چلا کتنے بڑے بڑے مدارس کی ذمہ دار. ہم سمجھتے تھے یہ صوفی صاحب ہے، ٹوپی پہنتے بھی نہیں آتی، پیجامہ اونچا نیچا ہے، لیکن پتا چلا کہ ایک مدرسے کا وہ جو نظام چلاتے تھے یہ انہی کی برکت تھی. لاک ڈاؤن میں پتا چلا جب ہمیں نمازیں گھروں میں پڑھنے کی نوبت آئی اور تراویح کے اندر تراویح پڑھانے والے کوئی نہیں مل رہے تھے، قرآن کریم پڑھنے والے نہیں مل رہے تھے، فرض نمازیں گھروں میں امامت کرنے والے کوئی نہیں مل رہے. یہ وہ حضرات ائمہ کرام اور مدرسہ کے مدرسین، یہ وہ حضرات ہیں کہ جو اگرچہ پورے دن کا ان کا ٹائم ملا اماموں کا تو 1 گھنٹے کی ملازمت ہے، لیکن 1 گھنٹے کے لیے وہ کتنے گھنٹوں کی قربانی دیتے ہیں. ہاں ہم اور آپ تو دیکھتے ہیں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے بلکہ امام کے پیچھے پڑھتے. کتنے جلدی آئے، سنت پڑھی کہ نہیں پڑھی، کپڑے کیسے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی. تو ایک امام آپ کی 5 وقت کی نمازیں پڑھواتا ہے، ادا کرواتا ہے، امامت کرتا ہے، ہماری 24 گھنٹے اپنے لگا دیتا ہے. جلدی سے اٹھ کر فجر کی نماز میں آنا، ظہر عصر مغرب عشاء، خاص کر کے ابھی سردی کے موسم میں اتنے فاسٹ اور اتنے تیز ٹائم آتے ہیں کہ وہ کوئی بزنس کرنا چاہے تو بھی مشکل، کوئی دوسری جاب نہیں کر سکتا، کوئی دوسری ملازمت نہیں کر سکتا. اسی طرح مدرسین، استاد
مدرسہ میں 2-3 گھنٹے ہمارے بچوں کو جو قرآن کریم پڑھاتے، کلمے اور دعائیں یاد کراتے، کچھ مسائل بتاتے، بھیجا لگا کر آپ کے بچوں کا حفظ سنتے ہیں. اگر آپ اس لائن میں لگو تو پتا چلے گا کہ یہ دماغی تھکن کتنی، کس قدر تھکتے ہیں، کس قدر ہمارے بچوں کو اس قابل بنا دیا کہ وہ مسلوں کے قابل بن گئے. لیکن ایمانداری سے ذرا جھانک کر دیکھو، اپنے دل پر نظر ڈال کر دیکھو، اس طبقے کی قیمت ہماری نظروں میں کیا ہے. اس طبقے کی قیمت جو اتنے بہترین قسم کے لوگ، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اور کما قال علیہ السلام، میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کی قوم کے نبی تھے. اس کے علماء نے مطلب یہ بیان کیا کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل کے انبیاء میں جو برکتیں رکھی تھی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس امت کے علماء میں وہ برکتیں رکھی. جب ہم نے ان لوگوں کو اپنے 24 گھنٹے کے لیے گھیر رکھا، ان کو جانا ہے اپنا بدل دینا پڑے گا، ان کو جانا ہے جلدی چھٹی دیں گے نہیں، کب جنازہ آ جائے، کب میت آ جائے، کب نماز پڑھانی پڑے، کب نکاح کا وقت ہو جائے، 24 گھنٹے ان کو چکر کر رکھتے ہیں. بتلائیے ہم ان کو کتنی تنخواہیں دے رہے ہیں، ہم ان کا حق بدل کس طریقے سے ادا کر رہے ہیں، کیا ہے؟ ہاں، ہونا تو چاہیے تھا ہمارے سماج اور معاشرے میں سب سے زیادہ تنخواہوں کے مالک یہ ہونے چاہیے، حقدار یہ تھے، حقدار تو یہ تھے. لیکن ستم بالائے ستم کتنے لوگوں نے ابھی اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اور اس کے بعد یہ طے کر تنخواہیں آدھی کر دی. کئی مسجدوں کے متولیوں نے، کئی ٹرسٹیوں نے آدھی کر دی. ہمارے پاس تو آتے بیچارے ایسے علماء اور حفاظ کہ استاد ایک جگہ پر بیچارے پڑھا رہے تھے، ایک وقت کا مکتب 4000 تنخواہ دی جا رہی تھی، آدھی 2000 دیں گے. چلیے 2000 بیچارہ اس پر بھی راضی ہو گیا. لیکن 1.5 مہینے کے بعد کہا کہ مولانا اب یہ 2000 بھی نہیں دے سکتے. وہ کہنے لگے مولانا کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، کرایہ کہاں سے لاؤں؟ کیا بھیک مانگنے جاؤں میں؟ یا ہم اپنے امت کے علماء کے پاس بھیک منگوائیں گے؟ کیا ان کو جھولی پھرائیں گے ان کے لیے؟ یہی ان حفاظوں کی قدر، جنہوں نے آپ کے بچے کو ان کی دنیا بھی سنوار دی، اس نے ان کی قبر بھی سنوار دی، ان کی آخرت بھی سنوار دی. ہم ان کو تنخواہ دینے کے لیے تیار نہیں. خرچ کرنے کے فضائل اگر آپ کو سنائے جائیں، بے شمار فضائل ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، متقیوں کی فضیلت بیان کرتا ہے. نیک لوگ کون ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں خوشی کی حالت میں بھی اور تنگی کی حالت میں بھی. اصل نیک لوگ تو یہ ہے تنگی کی حالت. جب ہم یہ بیان کرتے ہیں، یہ سنے ہوئے لوگ ہیں کہ ہمارے لیے سونا رات میں جائز نہیں ہے، جبکہ میں پیٹ بھر کھاؤں اور میرا پڑوسی بھوکے پیٹ سے. مزدور کو پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دیا جائے. لیکن آج دکانوں کے اندر نوکروں کو ہم تنخواہ پوری نہیں دے رہے، کام پورا لیا جا رہا. اماموں اور مؤذنوں اور استادوں کے ساتھ یہ برتاوا اور یہ سلوک کیا جا رہا ہے. ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کیا کریں گے، اتنا بزنس نہیں ہو رہا ہے، ہمارے اوپر کیسے گزرے گی، ہم کیسے کھائیں گے. قرآن تو اس کی بھی بات، قرآن کو معلوم تھا کہ لاک ڈاؤن ہونے والا اور یہی آئے گا. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ عالم اور خبیر ساتھ ہے. الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تم کو ڈرائے گا فقر سے، محتاجی سے، فقیری سے. ویامرکم بالسوء، اور تم کو برائی کا حکم دے گا. آج شادیاں نکل آئے اور آ رہی اور ہو رہی ہے، کہاں گئے وہ غریبی کا ڈرب؟ کہاں چلا گیا؟ معاف کیجیے گا مجھے تھوڑی دیر کے لیے، معاف کیجیے، کہاں گیا؟ ابھی یہ دیوالی ویکیشن اور یہ جو لاک ڈاؤن ہوا، ذرا سی چھوٹ چھاٹ ملی، فارم ہاؤس سارے آباد تھے.
فارم ہاؤس سارے آباد جب پیسہ نکلایا ہمارا کہاں گیا؟ آج امت کے علماء اور اماموں کو دینے کے لیے ہمارا یہ حال ہوا. مرنے کا بھی ڈر ہے یا نہیں؟ کیا جواب دو گے کہ قرآن کی خدمت کرنے والے، قرآن کے پڑھانے والے، ان کے ساتھ یہ برتاؤ اور یہ سلوک؟ نوٹ بندی لگ گئی تھی جس وقت، ابھی تک پرانی نوٹیں 1000 اور 500 کی پیپر میں پڑے لوگوں کے پاس نکل دیں، تو کیا آپ کا یہ کہہ دینے سے آپ بچ جاؤ گے اور چھوٹ جاؤ گے کہ ہمارا بزنس نہیں ہے، مان لیے پیسہ نہیں ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ورنہ اللہ کے عذاب کا انتظار ہے. اللہ کے عذاب کا انتظار کیجئے. یہ امت کے علماء ہیں، یہ 24 گھنٹے کے لیے سب کو نوکری اور چھٹی تھی، لیکن 4 آدمیوں کو بھی نماز پڑھانے کے لیے ایک مسجد کا امام بیٹھتا تھا. انہوں نے اپنی عزت اور جان کو داؤ پہ لگایا، چھپ چھپا کر کے بھی، چوری چوری بلا کر بھی آپ کے بچوں کا قرآن سنا، آن لائن واٹس ایپ یہ وہ کر کے. نہیں، ہمارے بچے محروم رہنے چاہیے. قرآن بھول جائیں گے بچے، داؤ پہ اپنے آپ کو داؤ پہ لگاتے ہیں. اس میرے پیغام کو عام کیجئے، پہنچائیے، ان ٹرسٹیوں سے ملیے. دیکھو آپ میں جتنی طاقت ہے اتنا دو، اور غریب لوگ. ایک صحابی نے آ کر کے آخری بات، ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں اپنی عزت خیرات کرتا ہوں. کس طریقے سے؟ میں تو بہت غریب ہوں، کچھ نہیں ہے، میرے کھانے کے ٹھکانے نہیں ہے، میں جا کر لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، میری عزت چاہتی ہے، لوگ گالیاں دیتے میں پرواہ نہیں کرتا. اللہ کے رسول نے اس پر اس کی تعریف فرمائی. بہت ضروری ہے. اور جھنجھوڑو لوگوں کو، کہو کہ کیا بات مولانا ہمارا محلہ قریب ہے. خدا کے بندو، کیا 1-2 روپیہ روزانہ سائٹ پہ نہیں کر سکتے؟ 1-2 روپیہ، میں 10, 50, 60, 100 روپے کی نہیں کر رہا ہوں، وہ تو اپنی صلاحیت کے مطابق کرے. غریب سے غریب 1-2 روپیہ کو نکال سکتا، مہینے کے 50-60 روپے ہو جائیں گے کہ نہیں؟ خبر کرو کہاں ہے، کون امام ہے، کون ہے عالم. کوئی خودکشی کرنے پر مجبور نہیں ہونا چاہتا، ورنہ پوری امت اس کی ذمہ دار ہوگی. اللہ مجھے اور آپ نے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا